بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے بلوچ نسل کشی کے خلاف تحریک کا آج 34واں دن ہے اور آج ڈاکٹر ظہیر بلوچ کو رہا کیا گیا ہے. لیکن ایک بیانیہ جو پولیس کی طرف سے لایا گیا کہ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ ظہیر ان کی حراست میں نہیں ہے، لیکن انہیں تقریباً 5 دن تک انلیگلی ڈیٹین کیا گیا، نہ انہیں وکیل کے سامنے نہ انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا. ہماری یہ تحریک بلوچستان میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی، لیکن بارہا ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے یا ایک غلط فیک نیریٹو لایا جا رہا ہے کہ نیگوسیشنز کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نیگوسیشنز کے نام پر کسی دو کا یا کسی کمیٹی کی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ریاست کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک پورے بلوچستان کی تحریک ہے، اور آج بھی ہر گزرتے دن میں ہمارے ساتھ فیملیز جو بلوچستان میں آنے والی فیملیز میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن آج بھی مسئلہ یہ ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے اس ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم پر تشدد کیا گیا، اس کے بعد بلوچ اسٹوڈنٹس، انوسنٹ اسٹوڈنٹس کو گرفتار رکھا گیا، اور 34 اسٹوڈنٹس ابھی بھی ہیں جن کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا ہے. جب آپ کے آئی جی اور آپ کے اے ڈی سی نے میڈیا کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ جو انوسنٹ طلبہ تھے یا یہ انہوں نے جو عمل کیا دہشت گردانہ وہ غلط تھا اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، تو پھر یہ ایف آئی آرز کس کے لیے؟ ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں اسٹیٹ سے کہ اس دھرنے کو ختم کرنے یا اس کو سبوتاژ کرنے کی تمام جو یہ کوششیں کر رہے ہیں وہ ختم کریں، اور جو 34 طلبہ ہیں ان کو رہا کیا جائے سب سے پہلے، اور جو ایف آئی آرز ہوئے ہیں اتنے زیادہ طلبہ میں ان کو ختم کیا جائے. اور ہمارے دھرنے کے جو مطالبات ہیں، ہم ان دھرنے کی مطالبات پورا نہ ہونے تک یہیں بیٹھے رہیں گے، اور ریاست اور ان کی تمام مشینری کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس جینون ایشو کو سیریسلی لیا جائے، اس کو ختم کرنے کے لیے مطلب تمام تر کوششوں کو ترک کر دیں. تھینک یو. اب میں ڈاکٹر ظہیر کو مائک دیتی ہوں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انہیں انلیگلی ڈیٹین کیا گیا اور ابھی بھی کتنے طلبہ ہیں جو اب بھی زیر حراست ہے اور ان کو جو لیگل حقوق دیے جاتے ہیں ان سے وہ نہیں دیے جا رہے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم. میں اس رات سے شروع کروں گا جس رات سے اسلام آباد کی پولیس نے ہم پر تشدد کی. ہم اس رات بھی پرامن تھے اور ہم نے باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ آپ لوگ جتنی بھی لاٹھیاں یوز کریں گے لیکن ہم پرامن ہی رہیں گے. اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے ہم پہ لاٹھی چارج کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام آباد پولیس کے اوپر جو ہے ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کٹہرے میں اسلام آباد پولیس کھڑی ہونی چاہیے تھی. لیکن الٹا یہ ہوا کہ عورتوں اور بچوں کو انہوں نے گھسیٹ کے ان کی بے حرمتی کی، ان پہ تشدد کیا. ساتھ بلوچ اسٹوڈنٹس پہ بھی انہوں نے تشدد کی، پروٹیسٹرز پہ تشدد کی. ان پہ جو ہے واٹر کینن اور لاٹھی چارج کی گئی. بجائے وہ علاج کرتے وہ بعد میں انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا اور سب کو مطلب ہم ایک تھانے میں تقریباً ایک کمرے میں 45 لوگ اکٹھے پوری رات نہ سو سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے. ہم پہ اتنی تشدد کی گئی. اور ساتھ میں ادھر ہمیں انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. پولیس اسٹیشنز میں ہمیں دھمکایا بھی گیا. ساتھ میں جو تفتیشی افسر ہیں اور ساتھ میں دوسرے تھے انہوں نے باقاعدہ ہمیں دھمکایا. اور یہ بہت ناانصافی ہے کہ ہمیں انہوں نے اپنے طریقے سے جو ہے ایف آئی آر ہماری درج کی گئی اور کسی کو بتایا بھی نہیں. ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ ہمیں ہماری فیملیز کو بتائیں یا ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم ان کو بتا دیں تاکہ یا کسی وکیل کر لیں، لیکن انہوں نے یہاں تک بھی اجازت نہیں دی. انہوں نے اپنے طریقے سے کارروائی کی اور ہمیں جو ہے بہت ساروں کو اٹک جیل میں ڈال دیا اور بہت ساروں کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ڈال دیا. وہ اب بھی جو ہیں وہ 34 اسٹوڈنٹس کے قریب جن کے پیپرز کل آج بھی کچھ لوگوں کے پیپرز تھے، کچھ کے بورڈز تھے اور
कल भी ये पूरा हफ्ता उनके पेपर्स होंगे, लेकिन ये कैरियर उनका तबाह हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। और यहाँ पे जो अदालतें हैं उनको उनकी कहाँ तक जून तक नहीं रिकती कि वो जो है इन स्टूडेंट्स का जो है कैरियर तबाह होने से बचाए। होना तो ये चाहते ये सारा कुछ जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर FIR करके उनको कटहरे में लाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हम पे तशद्दुद की। और ये सबसे बड़ी जो है बात ये है कि उन्होंने मेरा इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया किसी को, मेरे ना फैमिलीज को ना मेरे दोस्तों को दिया। और मुझे इन्होंने वहाँ पे रखा जहाँ तफ्तीशी अफसर ने मुझे बाकायदा गिरेबान से पकड़ा और उन्होंने तशद्दुद करने की कोशिश की और डराया धमकाया। उन्होंने मतलब इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, वो मुझे सेशन कोर्ट ले गए थे। मैंने उनसे कहा था कि मैं वकील कर सकता हूँ, उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पे मना कर दिया। और किसी तरीके से भी इंफॉर्मेशन जो है मुझे मेरे ना फैमिलीज तक पहुंचने दी ना कुछ और तरीके से। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम पुरअमन थे और जब तक ये हमारे उनको रिहा करें, रिहा करने के बाद जो है वो बाद में जो है हम बताएंगे कि हमारे लाए अमल क्या है और जो हमारे डिमांड्स हैं, डॉक्टर ने जैसे कहा वो डिमांड्स के ऊपर जो है उनके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे या जो भी होगा उनके साथ बैठने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए कि गुज़िश्ता रोज़ बताया जा रहा था कि 100 के करीब से ज़ायद या इसी के करीब कुछ तलबा वो गिरफ्तार हैं, उनका पता नहीं है, तो ये तो तादाद 34 की बताइए, क्या बाकियों को रहा कर दिया है या अभी तक क्या इसकी तफसील? आज करीबन कल रात सुबह के टाइम 50 लोगों को रिहा किया गया है। बाकी अभी भी 34 के करीब तलबा है जिनको इलीगली रखा गया है। जब ये एतराफ़ कर चुकी है इस्लामाबाद पुलिस कि उन्होंने तशद्दुद इस्तेमाल किया, उन्होंने मासूम बच्चों को और औरतों को मारा है, तो मेरे ख्याल से एट द फर्स्ट प्लेस वो FIR क्वाश करनी चाहिए। उन लोगों के जो इलीगल डिटेंशन है उनको ख़त्म करना चाहिए। बताइएगा, आप वहाँ पर कोई भी दुश्मन का आपने जिक्र भी किया, मैं खुद अरेस्ट कर रहा हूँ मीडिया के साथ साथ। आबिद मेरे क्लास फेलो है जो कि इनका कल बोर्ड ऑफ स्टडी भी है, किस हालत में है वहाँ पर जो तालिब इल्म है वो किस हालत में है? अब देखिए, तालिब इल्मों को अडियाला जेल में उस जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे जो इतने बड़े बड़े केसेस हैं, मुजरिम इतने बड़े बड़े मुजरिम हैं। और एक मैं और बात बताता चलूं कि उनमें से 2 ऐसे बंदे हैं जो अंडर 18 हैं और वो किसी भी कानून के तहत किसी भी मुजरिम के बड़े बड़े मुजरिम के साथ आप नहीं रख सकते, खासकर स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स को उन्होंने ऐसे रखा है, साथ में जो है ये भी है कि वो जो नशेई जो है उन्होंने पकड़े हुए हैं उनके साथ जो है वो रखा हुआ है। और बाकायदा हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि वो HIV के जो मरीज हैं उनके साथ हैं। और ये हमें खदशा है कि ये बीमारियां भी उनके साथ फैल सकती है। और एक जो है जो कमरा है, चक्की जिसको कहते हैं, उसमें जो है 13-13, 14-14 लोग एक साथ, वहाँ पे सोना भी मुश्किल होता था। जेल है लेकिन जेल टार्चर जेल के जो डिपिक्ट है वो करता है।